آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، دود شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج مرزا غالب کی کہ ایسی غزل کہ جس کی ردیف جو ہے وہ لفظ دوست پر مشتمل ہے، اور غالب نے خود کہا ہے اس غزل کے آخر میں کہ مجھے یہ اپنی غزل جو ہے جی سے پسند آتی ہے اس کی ردیف کی وجہ سے۔ چنانچہ یقین پھر یہ غزل ایک ایسی غزل ہے کہ جو ہمیں بھی پسند آئے گی۔ بلا تاخیر شروع کرتا ہوں، آج مطلع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس مطلع میں الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے، نادر خیالات کا ایک ذخیرہ ہے۔ میں غالب سے جڑے اور علم و ادب اور شعریات سے جڑے ہر شخص سے یہ التماس کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ویڈیو میں بڑے بڑے نادر قسم کے نمونے اور نگینے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ آمد خط سے ہوا ہے۔ خط کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ خط کے اردو میں بہت سے معنی ہیں۔ اصل میں تو خط کسی لکیر کو ہی کہتے ہیں، لیکن پھر اس لکیر کے ظہور کی وجہ سے، اس لکیر کی صورت کی وجہ سے اس کے مرادی معنی جو ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خط جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ خط مستقیم ہے، سیدھا خط ہے، یعنی سیدھی لکیر، تو لکیر کے معنی میں ہو گیا۔ اسی طرح سے پھر خط آپ سب جانتے ہی ہیں، خط کا مفہوم کسی کو خط لکھنا، غالب کا وہ معروف شعر ہے کہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ یعنی خط سے مراد خط۔ پرانے احباب تو اس کو یقیناً جانتے ہوں گے، چونکہ ہم اپنے زمانے میں صرف لکھا ہی خط کرتے تھے۔ اب تو پھر ای میل کا دور آ گیا، واٹس ایپ کا دور آ گیا، میسنجنگ کا دور آ گیا، خدا معلوم کہ اب کیا کیا چیز جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ابھی کیا کیا چیز دیکھنے کو ملے گی۔ تو بہرحال تیسرا خط جو کہ یہاں مراد ہے اس شعر میں، اس سے مراد وہ کسی بھی لڑکے کے چہرے پر اگنے والی یا ظاہر ہونے والی وہ نئی نئی داڑھی ہے۔ چنانچہ اس کو سبزہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کو پھر سبزہ خط بھی کہتے ہیں۔ غالب ہی کا معروف شعر ہے، سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ میں اس کی مفصل اور مکمل تشریح اپنے چینل پر پہلے ڈال چکا ہوں، جو احباب اس پوری غزل کی تشریح دیکھنا چاہیں وہ تھوڑا سا نیچے نیویگیٹ کریں، آپ کو یہ غزل مل جائے گی۔ تو بہرحال یہاں خط سے مراد کسی بھی لڑکے کے چہرے پر نمودار ہونے والی وہ ہلکی ہلکی یوں سمجھیں یا یوں سمجھیں کہ بڑی نوخیز قسم کی، نرم نرم قسم کی جو ہے وہ داڑھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست۔ تو بازار کا سرد ہونا یعنی کسی کی مارکیٹ کا گر جانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں کہ فلاں کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ یعنی جس طرح سے بازار میں پہلے ریل پیل تھی، اب بازار میں وہ ریل پیل نہ رہنا، یا دوسرے لفظوں میں کسی بازار سے گاہکوں کا غائب ہو جانا۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے دود شمع کشتہ۔ تو یہاں سے لفظ ہے دود شمع کشتہ۔ دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، شمع سے مراد شمع ہے، کشتہ سے مراد بجھی ہوئی۔ مطلب کیا ہوا کہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں۔ دود شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست۔ تو یہاں پھر وہی خط، یعنی دوست کے رخسار پر جو نو دمیدہ سبزہ ہے یا نئی نکلنے والی داڑھی ہے، شاید وہ دود شمع کشتہ تھا۔ تو یہ بہرحال میں نے آپ کے سامنے الفاظ کی ہلکی پھلکی جو ہے وضاحت کی ہے۔ اب آتا ہوں شعر کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ کچھ احباب کے لیے شاید یہ بات نئی بھی ہو، کہ فارس سے یعنی جو فارسی شاعری ہے اس میں ہمیں امرت کہتے ہیں لڑکوں کو، امرت پرستی، اور پھر امرت سے متعلق اپنے عشق کا اظہار، یہ ایک فارسی کی شعری روایت رہی ہے۔ اور فارسی سے جب ہمارے ہاں اردو میں غزل منتقل ہوئی تو یہ روایت، یہ معنوی روایت جو تھی، یہ بھی اسی طرح سے ساتھ منتقل ہو گئی۔ یعنی ہماری جو قدیم شاعری ہے
اس میں لڑکوں سے عشق کا اظہار جو ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میر تقی میر کا ایک معروف شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لڑکے برہمنوں کے سندھل بھری جبینیں، لڑکے برہمنوں کے سندھل بھری جبینیں، ہندوستان میں دیکھے سو ان سے دل لگائے۔ تو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک شعر پیش کیا ہے، ورنہ اگر آپ پرانی شاعری کو دیکھیں تو لڑکوں سے صراحتاً اور کنایتاً اپنے عشق کے اظہار پر مبنی بیسیوں شعر جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس تمہید کے بعد اب شعر کی تفہیم بالکل واضح انداز میں، اور یہ کہتا ہے کہ آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، بیسیکلی انسان کے ذہن میں، انسان کے دل دماغ میں جو فطری طور پر ایک چیز موجود ہے وہ نسوانیت سے محبت ہے، عورت سے محبت ہے۔ اور عورت کا جو چہرہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ہر قسم کے بالوں سے جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور یہی چہرے کی صفائی جو ہے کسی بھی شخص کے لیے دلکشی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ لڑکے کے چہرے میں بھی جب تک عورتوں کے چہروں کسی مشابہت رہتی ہے، یعنی اسی طرح کی صفائی رہتی ہے، تو ان کی طرف یوں سمجھیں کہ اہل عشق لوگ جو ہیں وہ ملتفت ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہی داڑھی نمودار ہونا شروع ہو جائے، وہ صفائی چہرہ جو ہے، چہرے کی وہ صفائی جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جائے، تو پھر دل کا التفات بھی جو ہے ساتھ ساتھ یوں سمجھیں کہ اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو بس غالب نے اسی کو بڑے خوبصورت الفاظ میں ادا کیا کہ آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دو، کہ دوست کے چہرے پر داڑھی آنے سے جو دوست کا بازار سرد ہو گیا ہے، اس کی طرف عاشقوں کا اب وہ پہلا سا التفات نہیں رہا۔ تو اس کو اگلی بات کو پھر غالب نے کمال تشبیہ سے بیان کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ غالب کے پورے دیوان میں یہ چند ان نادر تشبیہوں میں سے ایک ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے دیوان کی خصوصیت ہے، تو میں یہ بات حق بجانب ہوگا کہنے میں۔ بہت پیاری تشبیہ، اور کہتا ہے کہ دودھ شمع کشتا تھا شاید خط رخسارے دو، کہ جس طرح سے کسی محفل میں کوئی شمع جل رہی ہو، اس کے ارد گرد پروانے منڈلا رہے ہوں، پھر کیا ہو کہ اچانک وہ شمع بجھا دی جائے یا بجھ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پروانے جو ہیں وہ فرار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ پروانے جب تک ان کو وہ روشنی نظر آ رہی تھی، شمع جل رہی تھی، اس وقت تک پروانے موجود تھے، لیکن جو ہی وہ شمع بجھی اور دھواں نمودار ہوا روشنی کی بجائے، تو پروانے جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ اور کہتا ہے کہ دودھ شمع کشتا تھا شاید خط رخسارے دو، کہ اس امرد یا اس لڑکے کے چہرے پر نمودار ہونے والی داڑھی شاید اس شمع کے دھوئیں کی طرح ثابت ہوئی، کہ جس شمع کو جو ہے کوئی بجھا دے یا وہ شمع خود جو ہے بجھ جائے، تو جس طرح سے کسی بجھی ہوئی شمع سے دھواں ظاہر ہو رہا ہو اور پروانے جو ہیں وہاں سے فرار ہو رہے ہوں، تو بس اسی طرح سے اس لڑکے کا چہرہ پہلے کسی شمع کی طرح روشن تھا، پھر کیا ہوا؟ یکا یک داڑھی نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ چہرے کی صفائی، وہ چہرے کی روشنی ایک طرح سے وہ غائب ہوئی، اور اس کی جگہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کی داڑھی نے لے لی، گویا کہ شمع بجھ گئی اور اس میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ تو جس طرح سے شمع کوئی بجھ جائے اور اس میں سے دھواں نکلنے لگے تو پروانے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوست کے چہرے پر داڑھی آتے ہی اس کے عشاق جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور دوست کا جو بازار تھا وہ سرد ہو گیا۔ تو ناظرین، اس خوبصورت مطلع کے ساتھ امید ہے اس غزل کا آغاز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے اشعار کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں اسی طرح سے حاضری ہوتی رہے گی۔ اس وقت تک فقیر دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاں، ایک بات جاتے جاتے پھر یاد آ گئی، اگرچہ اللہ حافظ کہہ چکا ہوں، کہ وہ احباب کے جو ابھی تک میرے چینل پر موجود بھی ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کر سکے، تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو اب مقرر، اللہ حافظ۔